ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اور روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے نہایت اہم اور بڑا بنیادی اور بڑا کلیدی اصول ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 84 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس میں فرمایا کہ بے شک فرما دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریقے اور فطرت پر عمل پیرا ہے۔ شاکلہ کا لفظ آیا۔ بہت سارے مسائل جن میں ہم بطور فرد یا بطور معاشرہ الجھے ہوئے ہیں، اگر ان مسائل کا آپ احاطہ کریں، جائزہ لیں کہ ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ، کوئی ایک روٹ کاز، کوئی ایک جڑ جس کو اگر پکڑ لیا جائے تو اوپر تک معاملہ سمجھ آ جائے اور اوپر تک آسانی ہو جائے، وہ کیا ہے؟ تو وہ روٹ کاز اور وہ جڑ اس اصول میں بیان ہوئی ہے۔ ہوتا یہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے اور ذرا غور طلب سمجھنے والی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، ہمارے سامنے جب کسی فرد کا معاملہ آتا ہے، اس فرد سے ظاہر ہے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی محلے دار ہوتا ہے، آفس کا کولیگ ہو سکتا، کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، اور کوئی بھی نوعیت، کسی بھی نوعیت کا معاملہ پیش آتا ہے، وہ لین دین سے متعلق معاملہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی رشتہ داری سے متعلق معاملہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی حق فرض ادا کرنے سے متعلق معاملہ ہو سکتا ہے، جس نوعیت کا بھی معاملہ پیش آتا ہے۔ تو بنیادی مسائل کی بنیادی جڑ یہ ہے کہ ہم جب اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی ذات سے متعلق ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، اور پھر جو پس منظر ہمارے ذہن میں بن چکا ہے وہ ہمارا ذہن بنانے میں کیا عناصر ڈاکٹر صاحب کار فرما ہیں۔ کسی سے متعلق رائے، آپ نے میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنی ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہمارا پہلے سے موجود ہے، میں نے کسی سے متعلق رائے قائم کرنی ہے، اس بندے کے کئی صحیح یا برے معاملات کی وجہ سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اور ایک رائے اس کے بارے میں قائم ہو چکی ہے۔ ذرا اس کو بڑے غور سے سمجھیے۔ ایک بات، ایک رائے اس کے متعلق پہلے ہی ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہے، ممکن ہے وہ رائے درست ہو، پچھلے 3 4 5 معاملات کی بنیاد پر منفی رائے ہو، بندہ ٹھیک نہیں، مثبت رائے ہو، بندہ ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگلے سارے معاملات، ہم ہر معاملے کو انڈیپینڈنٹلی غیر جانبدارانہ طریقے سے ڈیل کرنے کی بجائے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ معاملہ اپنی اس رائے جو ہمارے ذہن میں ماضی کی ڈیلنگ کی بنیاد پہ طے ہو چکی ہے، اس رائے میں، اس کی روشنی میں، اس کے بل میں اس بندے کا اگلا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی جڑ ہے مسائل کی۔ یعنی اگر کسی سے متعلق منفی رائے ہے تو ہم اتنے حسن ظن رکھنے والے اب نہیں رہے کہ ایک منفی بندے سے متعلق نئی بات میں غیر جانبدارانہ غور کریں کہ ممکن ہے کہ اب وہ صحیح بات کر رہا ہو، یا ایک صحیح بات کرنے والے سے متعلق غیر جانبدارانہ غور کریں کہ کہیں اس بات میں اس کی کوئی غلطی یا سقم نہ ہو۔ ہمارے ہاں گڈ بکس اور بیڈ بکس بنی ہوئی ہیں۔ یہ انسانی شخصیت کا اور انسانی معاشروں کا وہ نقطہ زوال ہے جہاں سے قومیں، افراد تباہ ہو جاتے ہیں، کہ وہ اپنے ایک طے، پھر پسند و ناپسند ہے ہمارے یہاں۔ اگر کوئی ہمیں بندہ پسند ہے تو ہم اس کی بڑی سی بڑی غلطیوں کو بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ہمیں ناپسند ہے تو اس کی اچھی سی اچھی بات کو بھی ہم بدل کے، مینوپولیٹ کر کے اس کو غلط انداز میں اگلے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک عصبیت، ایک بغض، ایک تعصب ہمارے ذہن کو کور کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ قرآنی مضامین ہیں جن پر بات ہی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کے لیے قرآن نے شاکلہ کا لفظ بیان کیا۔ شاکلہ کا مطلب ہوتا ہے طریق فکر، کسی چیز کو دیکھنے کا نقطہ نظر، کسی شے سے متعلق رائے قائم کرنے کا طریقہ کار۔ قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، تم میں سے ہر بندے نے رائے قائم کرنے کے اپنے اپنے طریقے وضع کر رکھے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے کیا ہیں؟ کسی کی رائے اس کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ہے،
کسی کی رائے اس کے مفادات کی بنیاد پہ، اگر کہیں سے مفاد ہے تو وہاں حرام پہ بھی کمپرومائز کرتا جا رہا ہے، اور جہاں سے مفاد نہیں وہاں اتنا شریعت کا پابند ہے کہ مباح کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے۔ مسلکوں کے دھندے کیا ہیں؟ سب کچھ یہی ہے، وہ دین ہو، وہ معاملات ہو، وہ آئلی زندگی ہو، وہ خاندانی زندگی ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو۔ اہل دین کا بھی یہی حال ہے۔ ایک بریلوی عالم بریلوی کو ایسے نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ جنتی روح ہے، اور تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہو تو اس کو ایسے دیکھتا ہے جس طرح معاذ اللہ یہ کوئی گمراہ کافر آ گیا، خدا نخواستہ۔ کیوں؟ وہ ایک تعصب، ایک بغض اور عناد جو شخصیت کے اندر ماضی کے بعض واقعات کی بنیاد پہ پل رہا ہے، اس نے آپ کے پورے ذہن کو حاوی کر دیا ہے، وہ پورے ذہن پر چادر چڑھ گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک فیملی کا بچہ تھا، حسن، یاد ہے، فیملی اس کا نام ہی حسن تھا، فیملی کا بچہ تھا، وہ ایک لیزر لایا ڈاکٹر صاحب، لیزر کوئی بڑی خطرناک تھی، کھیلنے کے لیے جس طرح بچے لاتے ہیں، لیزر گن تھی شاید، وہ اس نے تھوڑی دیر اپنی آنکھ میں ڈالی، اس کی آنکھ میں کوئی ایشو ہو گیا، تو وہ کافی دن تک اس کو جو چیز وہ دیکھتا تھا وہ نیلی نظر آتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سے چیک کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اندر کے کچھ اس کے پردے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن ریکور ہو جائیں گے، ٹائم لگے گا۔ اس کو نیلی نظر آتی تھی، وہ جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ پیپر نیلا کیوں ہے، میری کتاب نیلی کیوں ہو گئی ہے، یہ فلاں چیز نیلی کیوں ہو گئی ہے، جبکہ وہ حقیقتاً نیلی نہیں تھی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس کا وہ عزب جس نے اس شے سے متعلق فیصلہ کرنا تھا، وہ سفید ہے یا نیلی ہے، اس پر ایک پردہ چڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی لیزر لائٹ پڑی نا، اس نے جو اس کی ایکچوئل پوزیشن تھی اس کو ڈیمیج کر کے وہ اس کے اندر ٹھہر گئی۔ یہی ہم سب کا حال ہے۔ اصلاح وہاں سے شروع ہوگی جب آپ ہر بات کو غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھیں گے۔ ہر شخص ہمیشہ غلط نہیں ہوتا اور ہر شخص ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ حسن ظن رکھتے ہوئے ہر بات کا غیر جانبداری سے جائزہ لینا، پھر اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ فوراً ہم عجلت کتنی جلد باز ہیں رائے قائم کرنے میں، ایک سیکنڈ لگاتے ہیں کسی کے بارے میں رائے دینے میں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت دیکھیے، حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے کعبے کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے کعبہ بے شک تیری بہت ساری عظمتیں ہیں، لیکن ایک بندہ مومن کی عظمت اور حرمت تجھ سے زیادہ ہے، ایک عام مومن کی عظمت اور حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اور وہ بندہ مومن جس کی عظمت اور حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اس کو ہم اپنے ماضی کے تعصبات کی بنیاد پر اور ماضی میں جو اس کے بارے میں رائے طے کر چکے ہیں اس کی بنیاد پر نئے آئندہ سارے معاملات میں ماضی کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور غیر جانبداری سے نئے معاملے کو نئی طریقے سے دیکھنے کی اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہاں سے بغض شروع ہوتا ہے، یہاں سے عناد شروع ہوتا ہے، یہاں سے خاندانوں میں نفرتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے دوستیاں دشمنی میں بدلتی ہیں، یہاں سے وہ جو دل میں تکلیف ہوتی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ پھر کبھی اندر سے نکلتی نہیں، چونکہ ہمارے دل تنگ ہیں، ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، پھر ہر شے کو اندر رکھتی جاتی۔ ہمارے ہاں اخلاق کی جرت بھی نہیں ہے، کسی سے اختلاف ہے اس کے منہ میں بڑے ادب اور آداب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کر سکے، ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہے، ہم اندر بغض پالتے رہتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے سامنے ادب کے ساتھ اختلاف کو بیان کرنے کی جرت ہی نہیں پاتے اپنے اندر۔ یہ خرابیوں کی جڑیں ہیں۔ خرابیوں کی جڑیں وہ نہیں ہیں جس کو آپ معاشرے میں سنتے دیکھتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں وہ خرابیاں کرنے والے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو ہم میں سے ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس بنیادوں کو کاٹنے میں، اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ قرآن مجید نے اس پر باقاعدہ چند آیات وارد ہیں، اور جو میری کتاب ہے 365 اصول، اس میں 2 اصول اس پر باقاعدہ وضع ہوئے ہیں، میں نے لکھی، ایک یہ، ایک اس کے بعد بھی آئے گا، یعنی بلکہ 3 اصول ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ سخت نہ، اللہ فرماتا ہے میں گرفت کروں گا۔ ایک آیت میں ہے کہ میں نے انسان کو سماعت دی، سنتا ہے، بصارت دی، دیکھتا ہے، اور دماغ دی، عقل دیا۔ تو کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے وہ ان تینوں چیزوں کا، ماضی کی تاریخ اور مستقبل کے، ماضی کی تاریخ و تجربات اور اپنی عقل، سماعت، بصارت، ان تمام چیزوں کو آخری حد تک استعمال کیے بغیر، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی عجلت میں جلدی میں فیصلہ کر دے گا اور پورے غور و خوض نہیں کرے گا
وہ قیامت کے دن میری بارگاہ کا مجرم ہوگا کہ اس نے ایک بندہ مومن سے متعلق بغیر غور کیے اپنی رائے قائم کر لی، بغیر غور کیے رائے قائم کر لی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی خبر لائے تمہارے پاس، عام آدمی، گناہگار آدمی، فاسق آدمی، تو ہر خبر پر یقین مت کر لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اس کی تصدیق کرو۔ کیوں کہا تصدیق کرو؟ چونکہ ظاہر ہے وہ خبر کسی انسان سے متعلق ہے، تو اس خبر کو آگے پاس آن کرنا اس انسان کی پوری شخصیت کو مجروح کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک نئے حلقے میں اس کی شخصیت تباہ ہو سکتی ہے، ایک نئے حلقے میں اس کی رائے، اس کے متعلق لوگوں کی رائے خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ معمولی معاملہ ہے۔ لہٰذا آپ جب وہ انفارمیشن پاس آؤٹ کریں، قرآن نے کہا کہ اس کے اوپر بیریئر لگائے 3 کہ پہلے اس کی پوری تصدیق کریں، پھر یہ دیکھیں لانے والا کون ہے، وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں، پھر یہ دیکھیں وہ لا کیوں رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بندہ تو ٹھیک ہے مگر جس کے خلاف لا رہا ہے اس سے کوئی اس کی دشمنی چل رہی ہو آج کل، اس بنیاد پہ اس نے اپنے نفس کی تسکین میں یہ غلط خبر آگے پاس آؤٹ کر دی، اور آپ نے آگے سے آگے چلاتے رہے۔ پھر ساڑھے یہاں عرشہ فیس بک تے لگ جاتی ہے، منٹ 10 نہیں لگتے، گل وچ ہوندی کوئی نہیں تو فیس بک تے کتنے تو کتنے پہنچ جاتی۔ یہ سب آپ ہر بندہ اس میں پھر حصے دار ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے فیضان صاحب کسی نے حدیث بھیجی، کہتے ہیں جی صحیح بخاری کا حوالہ لگا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران کہ یار میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ حدیث۔ اب بخاری شریف کا الحمدللہ کتنی دفعہ میں نے دورہ کیا، میں بڑا پریشان، میں نے کہا ہو سکتا ہے نظر سے رہ جاتی ہے، لیکن ذہن میں تو آ ہی جاتی ہے نا، نظر سے نہ آئی، بہت ڈھونڈی۔ سر یقین کرو اس بندے نے ڈھٹائی کے ساتھ بخاری کے حوالے لگائے ہوئے تھے، جب اس کا پورا پیج وزٹ کیا اور اس میں سے کوئی حدیث بھی بخاری کی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ بس جس طرح آندھی ہے میں آگے پاس آؤٹ کر دینا۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، معمولی بات نہیں ہے۔ بخاری جب لفظ آتا ہے صحیح بخاری تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مصدق کا طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبکہ وہ رسول اللہ کا فرمان، تو آپ نے ایک ایسی بات کو رسول اللہ کے کھاتے میں ڈال کے ان سے منسوب کر دیا جو انہوں نے نہیں فرمائی، اور حضور نے فرمایا یہ صحیح بخاری میں کہ جس نے میرے ساتھ وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار سمجھے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو ہم لوگوں سے متعلق ماضی کے تجربات کی روشنی میں آگے منفی پروپوگیٹ اور منفی رائے قائم اور اس کی بات کو بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کرنا، اس کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا۔ اس کے لیے شاکلہ کا لفظ آیا کہ تم اپنے نقطہ نظر جو پہلے سے قائم شدہ ہیں، خبردار اس کے متعلق معاملات اور امور کو مت دیکھا کرو، بلکہ ہر معاملے کو غیر جانبداری سے، پورے تقاضوں کے ساتھ، بغیر عجلت کے، غور و فکر کر کے کسی معاملے میں اپنی حتمی رائے قائم کرو۔ جو بندہ اس طریقے پر چلے گا اس کی شخصیت کا وزن اللہ کے ہاں بھی ہوگا اور پھر بندوں کے ہاں بھی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے اور امور کو پرکھنے کو سخت ناپسند کیا ہے کہ آپ عجلت کے ساتھ معاملوں میں آگے بڑھتے جائیں، رائے دیتے جائیں۔ اچھا، اب یہ جو ہم عجلت کے ساتھ رائے دیتے ہیں، اس کو جدید نفسیات، جس کو قرآن مجید کا پرسپیکٹو میں نے پورا تفصیل سے بیان کر دی، اس کو جدید نفسیات نے بھی زیر بحث لائی ہے۔ وہ حصہ بھی میں نے اس کتاب میں اپنی یہ 365 رسولوں میں لی۔ اس کو کنڈیشنل تھنکنگ کہتی ہے جدید نفسیات، کہ ایک شخص جو ہوتا ہے اس کو، اب یہ میرے سامنے موبائل ہے، یہ ایک خاص قسم کی نفسیات ہے لوگوں کی، ہر بندہ نہیں، کچھ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ ان کو اگر یہ والا حصہ دکھایا جائے تو وہ یہ والی لائن دیکھ کے باقی پورے موبائل سے متعلق کہانی خود گھڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں کہ یہ تو میں نے اس کا ایک رخ دیکھا ہے، ممکن ہے اس کا دوسرا رخ اس سے زیادہ بہتر ہو، تیسرا رخ اور بہتر ہو، چوتھا رخ اور بہتر ہو، ابھی تو میں نے پھر اس کو استعمال کر کے نہیں دیکھا، ممکن ہے یہ چیز اور ہو۔ یعنی کنڈیشنل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جزوی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس جزو کی بنیاد پر ایک کل کا تصور قائم کرتے ہیں جو پورا کا پورا ظن اور تخمین پر مبنی ہوتا، اس کے اندر کوئی حقیقت، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی، کوئی معقول بنیاد اور استدلال نہیں ہوتا، وہ ہوا ہوتی ہے سب کچھ۔ اور آپ پڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر رائے قائم کی۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ باری صحیح بخاری کے اندر مجھے چیزوں کو ایسا دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر بندہ ویسی رائے قائم کر سکتا ہے جیسی کہ وہ نہیں ہے۔ تبھی تو رسول اللہ یہ دعا فرما رہے کہ باری تعالیٰ مجھ پر چیزیں ویسی حقیقت چیزوں کی مجھ پر آشکار کر جیسی کہ وہ ہیں، یعنی یہ امکان نہ رہے کہ کوئی شاید دیکھ کر اس سے متعلق غلط رائے قائم ہو جائے۔ جب اس کی حقیقت سامنے ہوگی تو کون غلط رائے کوئی نہیں قائم کر سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل تھنکنگ۔ اللہ کے ہاں جنتی، قرآن مجید کے اس رسول نے کہا کہ
سب سے پسندیدہ راہ، اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، بہترین ہدایت والی راہ جو اللہ کو پسند ہے وہ والی راہ ہے کہ جو بندہ ہر معاملے پر غیر جانبدار غور و خوض کرنے کا عادی ہو، غور و خوض اور سوچ کا عادی ہو۔ اب پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اب آ جائیں ایک اگلی بات کر لیتے ہیں ہم، ہمارے جو بچے نوجوان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ اساتذہ بھی بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، یہ جس طرح میں نے ایک پورا آپ کو معاملہ سمجھایا، یہ ایگزیکٹلی اس کے اندر جو سب سے بڑا انفلوئنسر ہے وہ گھر میں ماں اور باپ ہیں اور کلاس میں استاد اور آپ کے دوسرے ساتھی ہیں۔ اگر ماں اور باپ کی وہ ایک خاص پردہ ان پر بھی چڑھا ہوا ہے، پسند و ناپسند کا، خاندانی مسائل کی بنیاد پہ، انہوں نے جن کے ساتھ بغض و تعصب کا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ وہ کرنا ہے، اور جن کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہے وہ اگر غلط بھی ہوں تو ان کے ساتھ صحیح کرنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو یہ کہہ کے کہ نماز کے ٹائم چلو اٹھو بھائی نماز پڑھو، قرآن مجید قاری صاحب نے آ کے پڑھا دیا اور سارے معاملے ٹھیک ہو گئے، اور بچہ اپنی صحیح خطوط پر استوار ہو کے پروان چڑھ رہا ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ اس کی جو انٹلیکٹ ہے، اس کے اندر جو گروتھ ہونی ہے، اور اس گروتھ میں جو اس کو فکری آزادی اور حریت کا درجہ چاہیے، آپ نے تو اس کے اندر تعصبات کے پردے اپنے پورے ماحول میں ڈال کے رکھے ہیں، وہ آزادانہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ ماں جب دیکھے گی کہ میری فلاں چچی کزن فلاں اس کے بارے میں ماں ہر وقت یہ کہہ رہی ہے تو وہ کیسے مثبت سوچے گا؟ باپ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کیسے مثبت سوچے گا؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری صرف پالنا پوسنا روٹی دینا نہیں، یہ وہ گھر کے اندر ایسا ماحول رکھنا بھی، اور یہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہم مجبور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب اپنے اپنے تعصبات میں گھرے ہوئے ہیں، لاک ہیں، ہم ٹائٹ ہوئے ہیں ان میں، ہم ان سے نکل نہیں سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ بطور معاشرہ ہم ناکام ہیں، اور ہمارے ہاں انفرادی طور پہ تو کوئی محنت کر کے ریاضت کر کے ایک انٹلیکچوئل بندہ نکل جاتا ہے، بطور معاشرہ ہم پروان نہیں چڑھ رہے، چونکہ ہر بندے کی نفسیات منفی ہیں، اور اس کی نفسیات کا جزو یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوئے نہ ہوئے دوجے نو نہیں ہون دینا، آپ کچھ کرے نہ کرے دوسرے نو نہیں کرن دینا، بس یہ پورا معاشرہ جہاں پہ کھڑا ہے۔ جب آپ دوسرے کو کھینچنے کی بجائے پل کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے ملائکہ پیچھے آگے آپ کو پل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثبت اور منفی نفسیات کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات کو صرف وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے جو منفی نفسیات سے مثبت نفسیات کی طرف گیا ہو، اس کو پتہ ہو کہ منفی نفسیات میں معاملات کیا تھے اور مثبت نفسیات میں کیا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آخری بات کہ اپنی نگاہ، اب اللہ فرماتا ہے تم اپنی اپنی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھتی ہو، ربانی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کی نگاہ سے فاصلہ۔ وہ ربانی نگاہ کیا ہے؟ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ بائسڈ نہیں ہے، لہٰذا ربانی نگاہ رکھنے والا بائسڈ نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے آپ کو تکلیف دے دی، اب آپ ہر معاملے میں اس کے خلاف رہیں گے، اللہ ایسا نہیں۔ اللہ کو جو نہیں مانتے ان کو بھی اگر وہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا منکر ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم اور اس محنت کی بنیاد پہ اس کو عروج دے رہا ہے، دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، بس رحمانی نگاہ رکھنے والا خلاف عدل امور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرائے ہر ایک پر رحم کرتا ہے۔ رحمانی نگاہ، ربانی نگاہ رکھنے والا رحم ان پر نہیں کرتا جن کے ساتھ کوئی مفاد ہو یا جو اس کو جھک جھک کے ملتی ہوں، اور جو تھوڑے تنقیدی نقطہ نظر کے لوگ ہوں ان کو وہ جناب دور دور رکھے۔ رحمانی نگاہ والا ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، ربانی نگاہ والا بندہ بھی نافرمان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ اس کو آخری حد تک موقع دیتا۔ تو لہٰذا یہ وہ ایک پورا معاملہ ہے، ایک اصول ہے جو قرآن مجید نے وضع کیا کہ جو شخصیت میں عجلت ہے اور جو ماضی کے ذہن میں تعصبات ہیں ان کی بنیاد پر نہ رائے قائم کی جائے نہ رائے دی جائے، بلکہ آزادانہ غور و فکر کو ملحوظ رکھ کے ہر معاملے کو انڈیپینڈنٹ دیکھا جائے۔